نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج جس موضوع پر ہم بات کریں گے وہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا اور آپ کے فرائض منصبی بیان فرماتے ہوئے اللہ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ، کہ اللہ نے ایمان والوں پر بہت بڑا انعام فرمایا، احسان فرمایا کہ اللہ نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا جن کے کاموں میں، جن کے فرائض منصبی میں ایک کام یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ ایمان والوں کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت فرماتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ایمان والوں کا تزکیہ کرتے ہیں، باطنی اصلاح کرتے ہیں، روحانی اصلاح فرماتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور وہ انہیں قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، والحکمہ، اور حدیث اور سنت کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو یہ چار منصب، فرائض منصبی، وہ اس آیت میں بیان ہوئے۔ دیگر آیات میں اور بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرائض منصبی وہ بیان کیے گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام 40 سال تک آپ نے زندگی گزاری، اور 40 سال کے بعد اللہ نے آپ کو نبوت کے شرف سے مشرف فرمایا، اور پھر اس کے بعد 23 سال کا عرصہ آپ دنیا میں رہے، اور آپ نے اپنی امت کے سامنے اللہ کی آیات کھول کھول کر بیان فرمائیں، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، توحید، رسالت، آخرت، نبوت، یہ ساری چیزیں آپ نے بیان فرمائیں۔ اور مکہ مکرمہ کی زندگی میں بھی اور مدینہ منورہ کی زندگی میں بھی آخری جو آپ نے حج فرمایا، حجۃ الوداع، اس میں آپ نے صحابہ کرام سے استغفار فرمایا، الا هل بلغت، کہ کیا میں نے، اللہ نے جس مقصد کے لیے مجھے بھیجا تھا، جو اللہ کا پیغام تھا، کیا وہ میں نے تم تک پہنچا دیا؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا، یا رسول اللہ، آپ نے نہ صرف یہ کہ پہنچایا بلکہ پہنچانے کا حق بھی ادا فرما دیا۔ تو آپ نے پھر فرمایا، اے اللہ آپ گواہ رہیے، اے اللہ آپ گواہ رہیے۔ اس کے بعد جب سن 11 ہجری میں ماہ صفر کے آخری ایام آئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سر درد کی شدید ایک بیماری اور عارضہ آپ کو لاحق ہوا، شدید سر درد تھا، اور پھر یہی مرض بڑھتا گیا، اور محدثین فرماتے ہیں کہ یہی مرض پھر آپ کا مرض الوفات بنا، اور اسی میں آپ نے دنیا سے رحلت فرمائی، دنیا سے پردہ فرمایا۔ تو ماہ صفر کے اواخر سے لے کر ربیع الاول میں جو آپ کا وصال ہوا، اس تاریخ تک آپ نے اپنی امت کو قیمتی وصیتیں فرمائیں، جو آپ کی اس ساری زندگی کا، بالخصوص جو 23 سالہ دور نبوی تھا، اس کا وہ نچوڑ تھیں، وہ تعلیمات۔ ان تعلیمات پر ہم آج مختصر سی بات کرنے جا رہے ہیں۔ ایک وصیت آپ نے یہ فرمائی کہ قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، قاتل اللہ الیہود اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اللہ یہود کو تباہ و برباد کرے، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا ڈالا۔ تو یہ ایک بہت واضح اور دو ٹوک پیغام تھا امت کے لیے کہ قبروں کو، اللہ والوں کی قبروں کو، انبیاء کی قبروں کو، اولیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنایا جائے۔ آج ہم دیکھیں کہ بہت ساری جگہوں پر لوگوں نے اپنی جہالت کی وجہ سے قبروں کو سجدہ گاہ بنایا ہوا ہے، قبروں پر سجدے ہو رہے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انصار مدینہ کے بارے میں حسن سلوک کی وصیت فرمائی اور فرمایا، اوصیکم بالانصار، میں تم کو انصار سے حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں، وہ میرا اندر کا لباس ہیں، وہ میرے قریبی لوگ ہیں، وہ میرے قریبی ساتھی ہیں۔ تو انصار مدینہ سے حسن سلوک کا حکم ہے۔ آج بھی اگر اللہ کسی کو توفیق دے اور وہ سفر حج یا عمرے پر جائے اور مدینہ منورہ اس کا جانا ہو، تو اہل مدینہ کے ساتھ
حسن سلوک اس نیت سے کرنا، اہل مدینہ کے ساتھ خیر کا معاملہ، اہل مدینہ کے ساتھ سخاوت کا معاملہ، انفاق کا معاملہ، وہ اس لیے کرنا کہ یہ آپ کی وصیت تھی، یہ ایک بہت مبارک عمل ہے۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ان آخری ایام میں صدقہ کرنے کی بہت تاکید فرمائی، بلکہ آپ کے پاس جو تھوڑا بہت کوئی چیزیں تھی، سونا تھا، وہ آپ نے صدقہ فرما دیا، جو بھی تھا وہ صدقہ فرما دیا۔ تو صدقہ کرنا یہ ایک آپ کی وصیت میں سے ایک وصیت ہے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفود کے حوالے سے حسن سلوک اور انعام و اکرام کا معاملہ کرنے کی وصیت فرمائی اور فرمایا اجیز الوفد بنحو ما کنت اجیزہم، کہ جو وفود آتے ہیں دین سیکھنے کے لیے، جو جماعتیں آتی ہیں، جو لوگ مل کر آتے ہیں پوری دنیا سے کلمہ سیکھنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے، آپ کی احادیث سیکھنے کے لیے، اس زمانے میں بھی بہت وفود آتے تھے، بلکہ سن 9 ہجری کو تو عام الوفود ہی کہا جاتا ہے۔ حضور کی زندگی کا ہجرت کے بعد جو 9واں سال تھا سن 9 ہجری، اس کو عام الوفود کہا جاتا ہے۔ اس میں پوری دنیا سے وفود آئے تھے، اور وہ وفود آتے تھے، دین سیکھتے تھے، ایمان لاتے تھے، اور پھر واپس اپنے اپنے ملکوں میں، اپنے اپنے خطوں، علاقوں، شہروں، بستیوں میں جا کر اس دین کو پہنچاتے تھے، سکھاتے تھے۔ تو یہ ایک بہت بڑا دین کو پہنچانے کا ایک سیٹ اپ تھا۔ تو آپ نے وصیت فرمائی کہ جو وفود، جس طرح میں اپنی زندگی میں وفود کے ساتھ اکرام و انعام کا معاملہ کرتا رہا ہوں، بالکل اسی طریقے سے میری امت بھی، جو بھی لوگ دین سیکھنے کے لیے آئیں، چاہے وہ طلبہ ہوں، جماعتوں کی شکل میں ہوں، وفد بنا کر آئیں، ان کے ساتھ اکرام کا، کھلانے پلانے کا معاملہ کرنا۔ اسی طرح آپ نے ایک وصیت فرمائی کہ اللہ سے حسن ظن رکھنا۔ روایات میں آتا ہے کہ دنیا سے تشریف لے جانے سے 3 روز قبل آپ نے فرمایا لا یموتن احدکم الا وهو یحسن باللہ الظن، کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک نہ مرے، اس وقت تک انتقال نہ کرے جب تک کہ وہ اللہ سے حسن ظن نہ رکھتا ہو، اللہ سے رحمت کی امید اور عطا کی امید، مغفرت کی امید، بخشش کی امید۔ یہ ایک حکم ہے جو موت کے وقت، جب موت قریب ہو اور جب انسان کو پتہ لگ جائے کہ اب میرا آخری وقت ہے، تو اس وقت حسن ظن اور امیدوں کا معاملہ وہ زیادہ ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بالکل آخری وقت، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بالکل موت کے حالات طاری ہو گئے اور آپ کی سانس مبارک اکھڑنے لگی، تو آپ نے اس وقت فرمایا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کا اہتمام کرنا، نماز کی پابندی کرنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز کو لازم پکڑ لینا۔ وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے غلام ہیں، لونڈیاں ہیں، باندیاں ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، جو تمہارے ماتحت لوگ ہیں، جو تمہارے ہاتھوں کے نیچے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ تو نماز کا اہتمام یہ آپ کی آخری وصیتوں میں سے ایک وصیت ہے، اور ہم دیکھیں کہ آج امت اس حوالے سے کتنی غفلت کا شکار ہے اور اس حوالے سے کتنی لاپرواہی ہے۔ تو امت کو اہتمام کرنا چاہیے کہ حضور کی یہ جو آخری وصیت ہے اس پر عمل کریں۔ اسی طریقے سے جو غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ ہے، غلاموں کے ساتھ یا ماتحتوں کے ساتھ، ایک آدمی کسی ادارے کا سربراہ ہوتا ہے، کسی کمپنی کا بڑا ہوتا ہے، کسی فیکٹری کا مالک ہوتا ہے، تو جو لوگ اس کے ماتحت ہیں ان سے حسن سلوک کرنا یہ حضور کی وصیت ہے۔ اسی طرح آپ نے جب آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے 2 دعائیں امت کو سکھلائیں، آپ نے وہ 2 دعائیں مانگی۔ ایک دعا اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی، کہ اے اللہ مجھے رفیق اعلیٰ یعنی جو نیک جو رفقا ہیں ان سے تو مجھے ملوا دے۔ اسی طرح آپ نے ایک اور دعا جو ہے وہ سکھلائی امت کو، اللہم اعنی علی غمرات الموت وسکرات الموت۔ تو یہ 2 دعائیں ہر مسلمان کو یاد ہونی چاہیے، اس لیے کہ ایمرجنسی کی دعائیں ہیں، یہ ایسی دعائیں کہ جب یہ موقع آتا ہے تو پھر اس کے بعد کتاب کھول کر دیکھنے کا، دعا یاد کرنے کا، کسی سے پوچھنے کا موقع نہیں ہوتا، بلکہ اگر آپ کو دعا آتی ہے تو آپ پڑھ لیں گے، نہیں آتی تو آپ بغیر دعا پڑھے دنیا سے جائیں گے۔ تو یہ جو 2 دعائیں ہیں یہ بالکل آخری دنیا سے تشریف لے جاتے آپ نے یہ دونوں دعائیں پڑھیں، اور صحابہ اکرام نے اور یہ دونوں دعائیں نقل کی، حدیث کی کتب میں یہ دونوں دعائیں موجود ہیں۔ تو یہ دونوں دعائیں بھی وہ تمام مسلمانوں کو یاد رکھنی چاہیے، اور
जब कभी भी किसी पर भी मौत आ सकती है, इसके लिए उम्र की भी कोई कैद नहीं है। 60 साल का बूढ़ा भी जा सकता है, 30 साल का जवान भी जा सकता है, 20 साल का जवान भी जा सकता है, मर्द भी जा सकते हैं, औरतें भी जा सकती हैं। तो हुजूर की जिंदगी की इन आखिरी दुआओं को जरूर याद करना चाहिए और हमेशा याद रखना चाहिए। तो आज की इस नशिस्त में हमने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुनिया में तशरीफ लाने के जो मकासद थे उन पर कुछ बात की, और फिर जो आपने अपनी आखिरी जो आखिरी जो मरज था आपका, जो माह सफर के अवाखिर में शुरू हुआ और रबीउल अव्वल तक गया, और फिर रबीउल अव्वल में आपने दुनिया से पर्दा फरमाया, इस दौरान जो आपने अपनी उम्मत को वसीयतें फरमाई, जो दुआएं सिखलाई, उस पर हमने गुफ्तगू की। अल्लाह ताला हम सब को इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा दे।